اعلیٰ حضرت نے دو کلام ایسے لکھے ہیں، اس سے زیادہ کلام ایسے لکھے ہیں جس کی ردیف قافیہ ایک ہے، لیکن میں جس کلام کی بات کر رہا ہوں دو کلام اعلیٰ حضرت نے بڑے طویل لکھے ہیں۔ ایک کلام کو رنگ علمی کہتے ہیں اور ایک کو رنگ عشقی کہتے ہیں۔ ایک میں علم کا رنگ ہے تو دوسرے میں عشق کا رنگ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فدا ہو ظفر کی ہے۔ یہ لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے چلے میں دو تین شعر پڑھتا ہوں۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فدا ہو ظفر کی ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، گرمی کا تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی کا تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے۔ ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ ایک ایک شعر میں تقریر ہے، یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، ایک ایک شعر میں تقریر، مکمل تقریر، یہ رنگ علمی ہے، یہ رنگ علمی ہے، ایک ایک شعر میں ایک ایک تقریر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دیکھیں میرے آقا، ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر جو واپسی ہوتی دوبارہ مدینہ کی طرف، تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں اور حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور چادر شریف کو چھانے پہ رکھ لیتے اور سواری تیز کر لیتے، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا۔ تو جب سواری تیز کرتے اور دھول اڑتی تو صحابہ کرام چہرے کو چھپاتے، تو میرے حضور فرماتے کہ چہرے کو نہ چھپاؤ، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کی مٹی میں شفا آئی کیسے؟ محبوب کے آنے سے پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، لیکن جب حضور کے قدم آئے تو پھر وہ طابہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس خاک پاکی تو بنی اے خاک با شفا، کس خاک پاکی تو بنی اے خاک با شفا، بتا تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ رنگ علمی ہے، میں اس کو چھیڑتا نہیں ابھی، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت طبیعت عشق تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، آخر میں آ کر کہتے ہیں اے رضا، اے رنگ علمی بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب طبیعت اس وقت مشتاق ہے سوز جگر کی، طبیعت طبیعت مشتاق ہے کس چیز کی؟ سوز جگر کی، اس لیے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے، 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 پورا نہ، پورا ہضم ہی نہیں ہوگا، پورا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ عشق جو ہے نا، یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا،
عشق میں کئی باتیں ایسی ہوتی جو بتانے کی نہیں ہوتی. میرے امام کہتے ہیں چل آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. عشق کے رنگ شروع ہو رہے ہیں، بھینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. عشق کے بول. صدائے جرس سنا ہے آپ نے؟ صدائے جرس آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو پتا نہیں کہ اس کو صدائے جرس کہتے ہیں. اسکول پڑھی، اسکول پڑھیے. اسکول کے اندر چھٹی ہوتی تھی، ہاف ٹائم ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ لوہے کے تختے پر لکڑی کا ہتھوڑا مار کیا کہتے تھے؟ ٹن 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 ٹن. اسے کہتے ہیں صدائے جرس. کیا کہتے ہیں؟ اطلاع ہوتی ہے. تو اس دور میں کہ جب گھوڑوں پر، کھچروں پر، اونٹوں پر پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور قافلے چلتے تھے. قافلے آج کل کی طرح تھوڑی کہ جو مرضی آیا جی ایم سی ہائر کی نکل گئے. پہلے نہیں تھا، پہلے قافلے چلتے تھے. قافلے اور قافلے کے ساتھ جاتے تھے، قافلے کے ساتھ آتے تھے. کوئی قافلے سے بچھڑ جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ اطلاع دیتے تھے چل مدینہ، چل مدینہ، چل مدینہ. جب اعلیٰ حضرت کے کانوں میں صدائے جرس پڑی تو امام کہتے ہیں کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا. لہجے کا شعر ہے. حجر اسود کچھ کہہ رہا ہے زبان حال سے، مدینے کے سفر پہ جانے والے ظاہر مدینہ کو کہہ رہا ہے. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آ کچھ سنا عشق کے بولوں میں اے رضا. جی مدینے کا قصد کر لیا، اب مدینے کا قصد ہو گیا بس. جب ہو گیا تو ہو گیا، اب مڑ کے نہیں دیکھیں. جب مدینے کا مسافر جا رہا ہوتا ہے تو آغوش حتیم اپنی آغوش کھول کر دعوت دے رہا ہے. جا مجھ میں دو گنا پڑ، مجھ میں پڑے گا تو ایسے جیسے اینڈ کعبے میں پڑی. آ جانا، دعوت دے رہا ہے. پھر دعوت پہ ہوتا کیا؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے غتی، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. یاد کرو رنگ علمی میں کیا تھا؟ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت قدر کی ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو آ کر بڑا ہی شور کرتے ہیں بہت گرمی تھی اور موسم ایسا تھا اور بیمار ہو گئے اور چل چل کے پاؤں دکھتے اور بخار آ گیا اور خیمہ بہت دور اور ہوٹل بہت دور تھی اور یہ تھا وہ تھا، ایئرپورٹ پہ تکلیف، ایئرپورٹ پہ یہ ہو گیا، اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے ملتے ہیں نا.
تو ایسوں کو امام کہتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی گھر کی ہے. جس کو ابھی عشق نے چھوا نہیں، جو ابھی عشق سے دور ہیں، وہ تو یہ باتیں کریں، اور جو عشق میں جل گئے، جو عشق سے پیوستہ ہو گئے، عشق میں اور عشق سے وابستہ ہو گئے اور عشق کی آگ جنہوں نے جلانا اپنے دل میں شروع کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرق دیکھو، ایک طرف تو شکویں اور ایک طرف کہتا ہے عشق والا کہ وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا. ہر نئی سانس جو ہے نئی جان دے رہی ہے، ہر سانس کے ساتھ نئی جان نئی ہو رہی ہے، نئی جان مل رہی ہے. وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا. کیوں؟ یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اس سے پہلے کہ وہ شعر پڑھوں اعلیٰ حضرت کا، میں یہ مسئلہ بھی بتا دوں، آپ بارہا سن چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زمین کا جو حصہ لگ گیا، جو حصہ زمین کا حضور کے جسد پاک سے لگ گیا، مزار عالی، مرقد عالی، مقام عالی، تو جو حصہ زمین کا محبوب کے جسم سے لگ گیا، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو، امام کہتے ہیں مدینے جانے والوں ذرا یہ سوچ کے جانا کہ جا کہاں رہے ہو. امام کہتے ہیں، امام کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو. کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی گیا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. صحیح ابن حبان اور معجم الاوسط کی روایتوں کے مطابق میں پیش کروں گا ایک بات. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی شان مبارک یہ ہے کہ جب ان کو کوئی چیز مانگنے والا آتا اور کوئی مانگنا چاہتا اور حضور کو دینا مقصود ہوتا تو حضور نعم فرماتے. کوئی اجازت مانگتا سوال کرنے کی اور دینا ہوتا حضور کو تو نعم فرماتے، ہاں کر سوال جو کرنا. اور اگر حضور کو دینا مقصود نہ ہوتا تو آپ لا نہیں کہتے، نہیں کہتے، بلکہ مولا علی کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جاتے، حضور خاموش ہو جاتے. کہتے ہیں ایک دن ایک اعرابی، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی حضور مجھے کچھ سوال کرنا ہے، اجازت ہے؟ تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے کہا حضور اجازت ہے؟ تو حضور خاموش ہو گئے. جب تیسری بار کہا تو دریا رحمت جوش پہ آیا اور آپ نے بڑی شان سے یہ فرمایا جو مانگنا ہے مانگنا. ربیعہ والی حدیث میں تو صرف سل ہے، مانگ، سل ربیعہ، مانگ ربیعہ. لیکن یہاں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگ. مولا علی کہتے ہیں کہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کے حضور نے اسے اختیار دے دیا کہ جو مانگنا ہے مانگ. ہمیں تو بڑا رشک آیا اس کی قسمت پر اور ہم نے سمجھا اب یہ جنت مانگے گا. مولا علی کہتے ہیں عقیدہ دیکھو مولا علی کا، صحابہ کا. کہتے ہیں ہمیں لگا کہ اب یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے مانگا کیا؟ کہا عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟
تو آقا نے فرمایا اسے عطا ہو، اس کو اونٹ دے دیا. پھر کہا میرے محبوب نے، دو روایتوں کو بلاتا ہوں، ایک دوسری طرف تھی، ایک یہ روایت ہے، یہ معجم الاوسط کی روایت، ایک صحیح ابن حبان کی روایت ہے. وہاں بھی حضور تقسیم کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا حضور مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو حضور نے عطا کر دیا. پھر اس نے کہا کہ سرکار نے وہاں بھی کہا، یہ بھی کہا کہ اس سوال کرنے والے سے تو وہ بوڑھیا اچھی مانگنے والی تھی، وہ بڑھیا کا سوال اچھا تھا. اب صحابہ کے لیے یہ بات نہیں تھی. عرض کی حضور وہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں سینکڑوں سال پہلے کی بات، یعنی کہ صحابہ کا عقیدہ تھا، حضور جانتے ہیں. سینکڑوں سال پہلے کی بات. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر کے جا رہے تھے تو آپ کا گھوڑا جو ہے نا اس نے رخ دوبارہ دریا کی طرف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کلیم جاتے جاتے اپنے بھائی یوسف کے تابوت کو بھی ہمراہ لے جاؤ. تو آپ کو پتا نہیں تھا تو آپ گئے. کسی نے کہا کہ بہت بوڑھی عورت رہتی ہے اس کو پتا ہوگا. آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا بڑی دی کیا تجھے پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اے موسیٰ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. تو آپ نے کہا پتا ہے تو بتا. تو کہتی ہے ایسا نہیں بتاؤں گی موسیٰ، میری دو شرطیں ہیں، میری دو شرطیں ہیں، پوری کر تو پھر بتاؤں. تو آپ نے کہا اچھا تیری شرط بتا کیا ہے؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے موسیٰ کہ دیکھ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، میرے دانت بھی گر گئے، ہڈیاں جواب دے گی، کمر جھک گئی، بہت بوڑھی ہو گئی ہوں. موسیٰ پہلی میری شرط یہ ہے کہ مجھے جوان کر دے، مجھے جوان کر دے. آپ نے کہا چل تجھے یہ شرط قبول، تجھے جوانی دی. آگے بولو دوسری شرط یہ ہے موسیٰ کہ جنت میں جس درجے میں آپ رہیں، سنو جنت میں جس درجے میں آپ رہیں اس درجے میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا. تو موسیٰ سے کہا بڑی بھی تو بڑی بات کر رہی ہے، وہ بڑی مانگ کر رہی ہے، چلے ایک کام کر جنت لے لے، جنت لے لے بتا دے. نہ موسیٰ پڑھو صاحب کا چاہیے. اب یہ تکرار ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم مانگتی ہے تو دے دے، اس میں تیرا کیا جائے گا؟ یہ روایت ہے لفاظی نہیں. اللہ فرماتا اے کلیم مانگتی ہے تو دے دے، تیرا کیا جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جوانی دیں. موسیٰ علیہ السلام جنت بھی نہ صرف جنت نہ، جنت میں درجہ بھی وہ دلائیں جس میں رسول ہوں. تو جو موسیٰ کے امام ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ میں اس پر گفتگو کروں بڑا وقت لگ جائے گا. ایسے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں بتاؤں آپ کو کہ حضور نے کس کس کو کیا کیا دیا، کس کس کو کس کس انداز سے دیا. لیکن میں ابھی اس کو چھوڑتا ہوں، وقت میرا پورا ہو گیا ہے. کلام ابھی دو تیسرا چل رہا ہے اور میرا کلام کو ٹائم پورا ہو گیا. جی میں پوری پڑھوں گا، فکر نہیں کرنا. جی پڑھ لوں گا، پڑھ دوں گا، فکر نہ کرنا. تو میں عرض کروں گا کہ جو موسیٰ کے امام ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے نا ایسے ہی نہیں کہی کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. کہہ رہے پرانی طرز میں، یہ پرانی طرز یہ نہیں ہے، طرز پرانی وہی جو میں نے پہلے پڑھی، آپ لوگوں نے سنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا
مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ لب واہ آنکھ بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، اس شعر کو میں کیا بتاؤں کیا یہ شعر، وہ بس سمجھداروں کے لیے کافی ہے کہ لب کھلے کب رہ جاتے ہیں، نہیں سمجھو گیا، منہ کھلا رہ گیا، یہ کب ہوتا ہے؟ حیرت کے ہمارے لیے، ہائے ہائے مانگا قطرہ دیرے سمندر، لب واہ آنکھ بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے کی داتا کی دین تھی، سمجھو منگتا کا ہاتھ اٹھتے گی، ابھی مانگا ہی نہیں، ابھی اٹھایا، ابھی تو ہاتھ ہی اٹھائے، ابھی تو منہ تو کھلا بھی نہیں، منگتا کا ہاتھ اٹھتے گی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آخری شعر سنو اور دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، گجنے والے نہیں، بجنے والے نہیں، ڈھول نہیں ہوتے، وہ انکساری اور عاجزی والے ہوتے ہیں، ہمیشہ عاجزی انکساری۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتے؟ اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ اور علماء حرمین نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں جو 13-14 صدی کے لیے رکھے گئے، تو اعلیٰ حضرت وہ تھے، تو اعلیٰ حضرت جو اتنے بڑے اعلیٰ حضرت تھے، ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار مجھ گوار میں طرز ادب کہاں، سرکار مجھ گوار میں طرز ادب کہاں، مجھ کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔